ہمسائی کے مرنے کے بعد اس کے بچے فریدہ کے دروازے پر بیٹھ جاتے تو وہ انہیں کھانا دے دیتی۔ تو ایک دن فریدہ کی ساس نے دیکھ لیا اور اس نے فریدہ کو بہت برا بھلا کہا کہ تیرے ابا کی کمائی نہیں ہے جو اس طرح یتیموں کو کھلا رہی ہے، اور وہ بھاگ کر ہمسائی کے گھر گئی۔ وہاں چیخوں کی آوازیں آنے لگیں تو فریدہ بھی پیچھے گئی تو آگے ساس بچوں کو مار رہی تھی کہ خبردار آج کے بعد ہمارے گھر کے سامنے بیٹھے۔ یہ دیکھ کر فریدہ نے ساس کو باہر دھکا دے دیا اور بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ تو اگلے دن ساس اور شوہر آئے تو فریدہ نے ڈنڈا پکڑا، آنٹی تھوڑی سی دال اور لا دو نا، ابھی پیٹ نہیں بھرا۔ معصوم فہد نے اپنی آنکھوں کو پوری طرح پٹ پٹاتے ہوئے فریدہ کی طرف دیکھا تو فریدہ کو اس پر بے انتہا پیار آ گیا۔ آنکھوں میں نمی بھر آئی تھی۔ اس نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسپات میں سر ہلایا اور فوراً ہی کچن کی طرف چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے پیالے میں دال ڈالی، فرائیڈ چکن کا ایک اور پیس پلیٹ میں رکھا، ساتھ میں تھوڑی سی سلاد بھی رکھ دی۔ پھر وہ سب کچھ اٹھا کر بچے کے پاس آ گئی۔ بچے نے جب دیکھا کہ دال کے ساتھ فرائیڈ چکن کا ایک اور پیس بھی مل گیا ہے تو اس کی آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی۔ اس نے ممنون نظروں سے فریدہ کی طرف دیکھا، پھر جلدی جلدی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر دال میں ڈبوتے ہوئے کھانے لگا۔ بھوک ایسی تھی جیسے کئی دنوں سے پیٹ میں آگ جل رہی ہو۔ فہد کے ساتھ اس کے دونوں بہن بھائی بھی خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ کوئی شور نہیں تھا، کوئی فرمائش نہیں تھی، صرف بھوک تھی جو ہر نوالے کے ساتھ کچھ کم ہوتی جا رہی تھی۔ فریدہ آنکھوں میں نمی لیے ان بچوں کو دیکھتی رہی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ بچے نہیں بلکہ اسے اپنے وجود کا حصہ ہوں۔ وہ ان کے خالی چہروں میں زندگی لوٹتے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بچوں نے کھانا ختم کیا تھا۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر فریدہ کی طرف دیکھا۔ چہروں پر عجیب سی تسکین تھی، آنکھوں میں شکر تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھے، فریدہ کو دعائیں دیتے ہوئے ساتھ والے گھر کا دروازہ پار کر گئے۔ یہ 3 بچے تھے جو فریدہ کی ہمسائی کے تھے۔ بچے یتیم تھے۔ فریدہ کی ہمسائی اکثر بیمار رہتی تھی۔ غربت اور بیماری نے اسے آہستہ آہستہ توڑ دیا تھا۔ پھر ایک دن وہ بیماری ہی اس کی جان لے گئی۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی اور پیچھے 3 ننھے وجود چھوڑ گئی۔ باپ پہلے ہی نہیں تھا۔ ماں کے جانے کے بعد بچے بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ شکر تھا کہ گھر اپنا تھا، گو کہ گھر کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی۔ بہت پرانا اور خستہ حال تھا۔ دیواروں میں دراڑیں تھیں، چھت سے مٹی جھرتی جا رہی تھی، مگر بچوں کے لیے وہی ان کی پوری دنیا تھا۔ گھر میں پرانے اور بہت سادہ سے چند بستر موجود تھے، کچھ ٹوٹے پھوٹے برتن تھے، ضروریات زندگی کا کچھ سامان بھی تھا، مگر کھانا پانی خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ ماں کے مرنے کے بعد جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ بھی چند دن میں ختم ہو گئے تھے۔ بچے بھوکوں مرنے لگے تھے۔ کسی نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ مانگ کر کیسے کھاتے ہیں۔ کسی نے انہیں نہیں سکھایا تھا کہ در در جا کر ہاتھ کیسے پھیلایا جاتا ہے۔ وہ خوددار تھے، خاموش تھے، بس برداشت کرتے تھے۔ ہمسائی کے مرنے کے بعد وہ بچے بالکل اکیلے پڑ گئے تھے۔ ایک دن فریدہ گلی سے سبزی لے کر آ رہی تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا، گلی میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ فریدہ کا دل کسی انجانی گھبراہٹ سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ اس گھر کے سامنے سے گزری تو نہ جانے کیوں اس کے قدم رک گئے۔ اس نے اندر جھانکا، منظر دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ وہ تینوں بچے بلی کے ایک بچے کے گرد جمع تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ وہ اسے ذبح کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھوک نے انہیں اس حد تک مجبور کر دیا تھا کہ وہ معصوم جان کاٹنے پر آمادہ ہو گئے تھے تاکہ اس کا گوشت حاصل کر کے اسے پکا سکیں۔ فریدہ کے ہاتھ سے سبزیوں کا تھیلا گر گیا۔ دل سینے میں زور سے دھڑکا۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر گئی۔ فریدہ نے بچوں کو روکا، ان کے ہاتھ پکڑے، ان سے اس عمل کی وجہ پوچھی۔ بچے گھبرا گئے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے سچ سچ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کئی دن سے کھانا نہیں ملا، پیٹ میں درد ہے، امی نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، ہمیں بہت بھوک لگتی ہے۔ یہ سن کر فریدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔
اسے معاشرے کی بے حسی پر شدید کوفت ہوئی۔ وہ بے اختیار بچوں کو سینے سے لگا بیٹھی، ان کے سر سہلائے، ان کے گالوں پر ہاتھ پھیرا، پھر نرمی سے بولی، آج کے بعد تم لوگ میرے ہاتھ سے کھانا کھایا کرنا۔ میں بہت زیادہ امیر تو نہیں ہوں، مگر جو میرے گھر میں پکے گا وہ تم ضرور کھایا کرو گے۔ میں تمہیں بہت زیادہ اچھا کھانا تو نہیں کھلا سکتی، مگر تمہارا پیٹ ضرور بھر جایا کرے گا۔ فریدہ کی بات سن کر بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ حیران بھی تھے اور خوش بھی، آنکھوں میں امید جاگ اٹھی تھی۔ وہ کہنے لگے، ہمیں تو بس پیٹ بھر کھانا چاہیے، اچھے یا برے کی بات ہی نہیں ہے۔ اس دن کے بعد فریدہ نے اسے معمول بنا لیا تھا۔ بچے ہر روز اس کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ فریدہ خود دروازہ کھولتی تھی، انہیں اندر بٹھاتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا نکالتی تھی۔ کبھی دال ہوتی تھی، کبھی چاول ہوتے تھے، کبھی سبزی ہوتی تھی، کبھی روٹی اور انڈا ہوتا تھا، مگر بچوں کے لیے وہ سب کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ فریدہ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ شوہر بیرون ملک میں تھا، جہاں سے وہ اچھے خاصے پیسے کما رہا تھا۔ فریدہ گھر سنبھالتی تھی، سکون سے زندگی گزار رہی تھی، مگر جب سے اس نے یتیم بچوں کو کھانا کھلانا شروع کیا تھا، تب سے ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ خرچے کم ہونے کی بجائے سہولتیں بڑھنے لگی تھیں، دل کو عجب سکون ملنے لگا تھا۔ رزق عجیب چیز ہے، شوہر اکثر فون پر حیرانی سے کہتا تھا کہ میں نے کبھی بھی اتنی محنت نہیں کی اور نہ ہی کبھی زندگی میں سوچا تھا کہ مجھے اتنا رزق مل جائے گا۔ نہ جانے کس بات پر خدا مجھ پر اتنا مہربان ہو گیا ہے۔ جب وہ یہ بات فریدہ سے کرتا تھا تو فریدہ صرف مسکرا دیتی تھی۔ وہ اپنی نیکی کی تشہیر نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ خاموش رہتی تھی، دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یتیم کے پیٹ میں جانے والا نوالا کبھی ضائع نہیں جاتا، وہ نوالا رزق بن کر لوٹتا ہے، سکون بن کر لوٹتا ہے، برکت بن کر لوٹتا ہے۔ اکثر فریدہ ان بچوں کے چہرے یاد کرتی تھی، فہد کی معصوم آنکھیں، اس کی بہن کا خاموش انداز، چھوٹے بھائی کی مسکراہٹ۔ اسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے دل میں روشنی اتر رہی ہو، جیسے اللہ اس کے دل کو نرم کر رہا ہو۔ فریدہ جانتی تھی کہ وہ کوئی بڑا کام نہیں کر رہی، مگر کسی کے بھوکے پیٹ کو بھر دینا بھی عبادت ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دینا بھی صدقہ ہے، کسی مجبور کو سہارا دے دینا بھی رحمت ہے، اور فریدہ ہر دن اسی رحمت کو اپنے ہاتھوں سے بانٹ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ زندگی اور دنیا میں اس سے اچھا اور کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بھوکے کے پیٹ میں چند نوالے کھانے کے بھر دیے جائیں۔ معمول کے مطابق فریدہ نے آج بھی بچوں کے لیے راشن خریدا تھا۔ اس دن اس نے خاص طور پر گوشت کا سالن بنایا تھا اور ساتھ میں حلوہ بھی تیار کیا تھا۔ چاولوں کے ساتھ رائتہ رکھا تھا تاکہ بچے مزے سے پیٹ بھر کر کھا سکیں۔ ایک رشتہ دار کی دعوت بھی تھی جو کھانا کھا کر جا چکا تھا، مگر فریدہ نے جان بوجھ کر زیادہ مقدار میں پکایا تھا تاکہ پاس کے یتیم بچے بھی آ سکیں اور بھوکے نہ رہیں۔ وہ صحن میں چٹائیاں بچھا کر بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ فہد، عاشر اور گڑیا بڑی شرافت سے بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں میں خوشی جھلک رہی تھی کیونکہ انہیں کئی دن بعد ایسا اچھا کھانا نصیب ہوا تھا۔ فریدہ خود اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر انہیں دے رہی تھی۔ اسے بچوں کو کھلاتے ہوئے عجیب سا سکون ملتا تھا، دل کے اندر ایک اطمینان اتر آتا تھا، جیسے وہ کوئی بہت بڑا فرض ادا کر رہی ہو۔ ابھی وہ بچوں کو کھانا کھلا ہی رہی تھی کہ اس کی ساس کی نظر پڑ گئی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی آ کر فریدہ کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر غصہ اور نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے فریدہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر سخت لہجے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ بولی کہ یہ تم نے کیا لنگر خانہ کھول رکھا ہے؟ میں یہاں یتیموں کو پالنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی، تمہارے باپ کی کوئی جاگیر نہیں ہے جو تم یتیموں پر لٹا رہی ہو اور سب کچھ برباد کر رہی ہو، یہ میرے بیٹے کی محنت کی کمائی ہے۔ فریدہ نے ساس کی طرف دیکھا تو ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اپنی ساس کے نظریات تبدیل نہیں کر سکتی۔
اس کے دل میں دکھ اتر آیا مگر وہ خاموش رہی۔ بچے تقریباً کھانا کھا چکے تھے۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے برتن ایک طرف رکھے اور چپ چاپ اٹھ کر اپنے کچے سے گھر کی طرف چلے گئے۔ ان کے جھکے ہوئے سر اور ڈرے ہوئے چہرے فریدہ کے دل کو چیر گئے۔ تب فریدہ نے ہمت کر کے نرمی سے کہا کہ اماں جی، کبھی کبھی صدقہ خیرات ہمارے رزق کو اور بڑھا دیتا ہے۔ وقار کا فون آیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 1 مہینے میں 2 بار پروموشن ہو گئی ہے، کام بہت آسان ہو گیا ہے اور رزق میں بے پناہ برکت آ گئی ہے، اور یہ سب اسی دن سے ہوا ہے جب سے میں نے ان بچوں کو کھانا کھلانا شروع کیا ہے۔ اس لیے آپ پلیز ان بچوں کو کھانا کھلانے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں۔ جب یہ بچے کھانا کھاتے ہیں اور مشکور نظروں سے مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ فریدہ کی بات سن کر اس کی ساس کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ اس نے ہاتھ نچا کر ایڑیاں چڑھا لیں اور بولیں کہ او بی بی، فلمی باتیں بند کرو۔ سچ یہ ہے کہ تم میرے بیٹے کی محنت کی کمائی فضول میں اڑا رہی ہو۔ آج ہی میں اس سے بات کرتی ہوں اور تمہیں ڈانٹ پڑواتی ہوں۔ فریدہ نے پورے یقین سے کہا کہ یہ نیکی کا کام ہے، وہ ضرور میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ یہ سن کر ساس کو اور زیادہ آگ لگ گئی۔ وہ غصے میں بڑبڑاتی ہوئی تیزی سے ہمسائے کے گھر کی طرف چلی گئی۔ فریدہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی باتوں کا اثر الٹا ہو گیا ہے۔ اس کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ہمسائے کے گھر سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ فہد، عاشر اور گڑیا بری طرح رو رہے تھے۔ ان کی چیخیں گلی میں گونج رہی تھیں۔ فریدہ کا دل ایک دم گھبرا اٹھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ فوراً دوڑتی ہوئی اس گھر کی طرف گئی۔ جب وہ اندر پہنچی تو منظر دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ اس کی ساس ان تینوں بچوں کو بری طرح سے مار رہی تھی۔ وہ کبھی فہد کو تھپڑ مارتی تھی، کبھی عاشر کو دھکا دیتی تھی اور کبھی گڑیا کے بال پکڑ کر جھنجھوڑتی تھی۔ بچے زمین پر بیٹھے رو رہے تھے اور ہاتھ جوڑ رہے تھے، مگر وہ رحم نہیں کر رہی تھیں۔ وہ مارنے کے ساتھ ساتھ بول رہی تھیں کہ خبردار، آج کے بعد اگر میرے دروازے پر نظر آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ ہم نے کوئی لنگر خانہ نہیں کھول رکھا، نہ ہمارے ہاں کوئی خیراتی ادارہ چلتا ہے۔ دوبارہ آئے تو مار مار کر بھرکس نکال دوں گی۔ اچانک اس نے گڑیا کے گال پر زور کا تھپڑ مارا۔ گڑیا لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس لمحے فریدہ کے صبر کا پیمانہ بھر گیا۔ اس کا اپنا کوئی بچہ نہیں تھا، مگر وہ ان بچوں کے لیے دل سے ممتا محسوس کرتی تھی۔ ان کے آنسو اسے اپنے وجود میں اترتے محسوس ہوتے تھے۔ اس نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا، وہ فوراً آگے بڑھی اور ساس کا بازو پکڑ کر پوری طاقت سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ ساس دیوار سے جا لگی اور حیرت سے فریدہ کو دیکھنے لگی۔ فریدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کانپتی آواز میں بولی کہ بس، بہت ہو گیا۔ آپ کو کسی کو مارنے کا حق نہیں ہے۔ یہ بچے یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ فریدہ نے بچوں کو اپنے پیچھے کر لیا۔ فہد، عاشر اور گڑیا اس کے دوپٹے کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی سسکیاں اب بھی بند نہیں ہو رہی تھیں۔ فریدہ نے مضبوط لہجے میں کہا کہ اگر آپ نے دوبارہ ان بچوں کو ہاتھ لگایا تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں، میں انہیں بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ ساس غصے سے کانپ رہی تھی، مگر فریدہ کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر کچھ بول نہ سکی۔ وہ فریدہ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے واپس گھر چلی گئی تھی اور جاتے اپنے بیٹے کو فون کر کے ایمرجنسی گھر پر بلا لیا تھا۔ فریدہ اس دن گھر نہیں آئی تھی۔ وہ مستقل ان بچوں کے ساتھ رہنے کا سوچ رہی تھی اور پھر انہی کے ساتھ رہنے لگی۔ اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے جو وقار فریدہ کو جیب خرچ کے نام پر دیتا تھا۔ وہ سارے کے سارے محفوظ تھے۔ اسے کہیں بھی پیسے خرچ کرنے کی عادت نہیں تھی۔ بچے ہوتے تو ان کی ضروریات بھی ہوتیں۔ فریدہ کی ضروریات ہی کتنی تھیں۔ راشن پانی کے پیسوں سے اس کی اپنی ضروریات بھی آرام سے پوری ہو جایا کرتی تھی۔ وہ سارے پیسے اس کے پاس محفوظ تھے۔ اس نے ان بچوں کے لیے راشن خریدا اور انہیں کھانا پکا کر کھلایا۔ اگلی صبح فریدہ بچوں کے لیے روٹیاں سیک رہی تھی۔ توا گرم تھا اور آٹے کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ فریدہ نے روٹیاں پکائی اور بچوں کو کھلانا شروع کیا۔ عاشر، گڑیا اور گڑیا دونوں روٹیاں کھا رہے تھے۔ فریدہ نے روٹیاں کھا لی اور بچوں کو کھلانا شروع کیا۔
فہد صحن میں جھاڑو دے رہا تھا، عاشر مٹکے سے پانی بھر رہا تھا اور گڑیا برتن دھو رہی تھی۔ تینوں بچوں کے چہروں پر اب خوف کی بجائے ذمہ داری نظر آ رہی تھی۔ چھوٹے سے گھر میں عجیب سا سکون تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ فریدہ انہیں کام کرتے دیکھ کر مسکرا دیتی تھی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے ان بچوں کو سہارا بننے کا موقع دیا۔ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی تو فریدہ چونک گئی۔ اس کے ہاتھ سے روٹی توے پر ہی رہ گئی۔ دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ بچوں نے بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ فریدہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازے کی سوراخ سے جھانکا تو باہر اس کی ساس کھڑی تھی۔ فریدہ کا دل کانپ گیا۔ کل کا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ بچوں کے روتے چہرے، گڑیا کا زمین پر گرنا، ساس کے ہاتھوں کی سختی۔ بے اختیار فریدہ نے پاس رکھا ہوا ڈنڈا اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر نیت مضبوط تھی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گئی کیونکہ ساس کے ساتھ وقار بھی کھڑا تھا۔ وقار کا چہرہ سنجیدہ تھا اور آنکھوں میں ناراضگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ساس فوراً بولی، دیکھ لو وقار، یہ مجھے دیکھ کر ڈنڈا اٹھا کر آئی ہے۔ اس نے کل بھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وقار نے فریدہ کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ فریدہ گھبرا گئی۔ اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لب کانپنے لگے۔ وہ بولی، وقار پلیز میری بات آرام سے سنیں۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے صرف بچوں کو بچایا ہے۔ مگر وقار اس وقت بہت ناراض تھا۔ اس نے کہا تم نے امی پر ہاتھ اٹھایا ہے اور یہ بات کسی صورت ٹھیک نہیں ہے۔ فریدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ بولی، میں نے ظلم نہیں کیا بلکہ ظلم کو روکا ہے۔ اگر میں خاموش رہتی تو وہ بچے آج بھی مار کھا رہے ہوتے۔ مگر وقار مزید کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ سختی سے مڑا اور گھر کی طرف چل دیا۔ ساس نے فاتحانہ نظر سے فریدہ کو دیکھا اور وقار کے پیچھے چل دی۔ فریدہ کا دل ٹوٹ سا گیا۔ اس نے بچوں کی طرف دیکھا جو ڈرے ہوئے اس کے پاس آ گئے تھے۔ فریدہ نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم لوگ یہیں رہو اور اپنا خیال رکھنا، میں جا کر وقار کو سب کچھ سچ بتا کر آتی ہوں۔ پھر وہ تیزی سے وقار کے پیچھے گھر آ گئی۔ گھر پہنچ کر فریدہ نے وقار کو کمرے میں بیٹھے دیکھا۔ وہ خاموش تھا اور چہرے پر سختی تھی۔ فریدہ آہستہ آہستہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں ڈر بھی تھا اور امید بھی۔ اس نے گہری سانس لی اور شروع سے آخر تک پوری سچائی بیان کر دی۔ اس نے بتایا کہ ہمسائی کس طرح بیماری سے مری تھی، بچے کس طرح کئی دن بھوکے رہے تھے، وہ بلی والا منظر جس نے اس کی روح ہلا دی تھی، روز کا کھانا، بچوں کی کمزوری، ساس کا غصہ، ان کی مار پیٹ، گڑیا کا زمین پر گرنا، فہد اور عاشر کے روتے چہرے، سب کچھ لفظ با لفظ بیان کیا۔ فریدہ بولتی جا رہی تھی اور آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر نیت صاف تھی۔ وہ بولی، وقار میں نے بغاوت نہیں کی، میں نے صرف یتیم بچوں کی جان بچائی ہے۔ اگر میں انہیں دروازے سے لوٹا دیتی تو شاید وہ آج زندہ بھی نہ ہوتے۔ وقار خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ غصہ سوچ میں بدل گیا اور سوچ نرمی میں۔ اس نے سر اٹھایا اور کہا، بچوں کو بلاؤ۔ فہد، عاشر اور گڑیا ڈرتے ڈرتے اندر آئے۔ وہ فریدہ کے قریب کھڑے ہو گئے۔ وقار ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لہجے میں اب سختی نہیں تھی۔ اس نے پوچھا، فریدہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ فہد نے ہمت کر کے کہا، آنٹی ہمیں روز کھانا دیتی ہیں اور ہمیں پیار کرتی ہیں۔ عاشر بولا، آنٹی نے ہمیں بھوک سے مرنے سے بچایا ہے۔ گڑیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ دادی نے ہمیں مارا تھا اور آنٹی نے ہمیں بچایا تھا۔ وقار کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کا دل بھر آیا۔ اس نے بچوں کو اپنے قریب کر لیا۔ پھر وہ اٹھا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز مضبوط ہو گئی۔ اس نے کہا، امی آج کے بعد فریدہ جسے چاہے کھانا دے، آپ کو اس کے خرچ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی نیکی میں پیسے خرچ کرتی ہے اور آپ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گی۔ اگر دوبارہ کسی بچے کو نقصان پہنچایا تو میں خاموش نہیں رہوں گا۔ ساس کے پاس بولنے کو کچھ نہ رہا۔
اس کی نظریں جھک گئیں۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ غلط تھی۔ اسی دن وقار نے بچوں کی ذمہ داری مکمل طور پر اپنے ذمے لے لی۔ اس نے ان کے گھر کی مرمت کروائی، چھت درست کروائی، دیواروں میں دراڑیں بھروائیں، بستر لگوائے، کپڑے دلوائے، برتن خریدے، راشن کا مستقل انتظام کیا۔ فریدہ روز اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر بچوں کو دیتی رہی، کبھی دال، کبھی چاول، کبھی سبزی، کبھی انڈے۔ بچے بھی آہستہ آہستہ خود کو سنبھالنے لگے۔ فہد اسکول جانے لگا، عاشر بھی داخل ہو گیا۔ گڑیا کے لیے بھی کتابیں اور یونیفارم آ گئیں۔ ان کے چہروں پر خوف کی بجائے مسکراہٹ آ گئی۔ گھر میں ہنسی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ وقت گزرتا گیا اور نیکی رنگ دکھانے لگی۔ چند مہینوں بعد وقار بھی آیا ہوا تھا۔ تب فریدہ کو عجیب سی کمزوری محسوس ہوئی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی، رپورٹ آئی تو اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے بھر گئیں۔ فریدہ ماں بننے والی تھی۔ اس نے کانپتے لہجے میں وقار کو بتایا۔ وقار نے سنا تو اس کی آواز بھر آئی۔ اس نے فوراً سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ فریدہ کے ہاتھ تھامے، دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ساس نے بھی خبر سنی تو اس کا دل بدل گیا۔ اس نے بھی شکر ادا کیا۔ فریدہ اور وقار جانتے تھے کہ یہ خوشی انہیں ان بچوں کی کفالت کے سبب ملی ہے۔ وہ جو صدقہ کرتے رہے تھے وہ آج ان کی زندگی میں نور بن کر لوٹ آیا تھا۔ فریدہ نے فہد، عاشر اور گڑیا کو سینے سے لگا لیا۔ وقار نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اب وہ صرف یتیم بچے نہیں تھے بلکہ خاندان کا حصہ تھے، اور یوں فریدہ، وقار اور وہ 3 بچے مل کر ایک مکمل اور خوشحال خاندان بن گئے۔